اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب سے بکار ہمارے ہاں کل شریف کے موقع پر احسال ثواب کی بزم سجتی ہے، کل شریف کا ختم ہوتا ہے اور گٹھلیوں پر ورد و وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے اور ان گٹھلیوں پر پڑھتے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھے، آج ہماری اکثریت اس چیز سے غافل ہے کہ ان گٹھلیوں پر پڑھتے کیا ہے۔ تو گٹھلیوں پر کلمہ پاک کا ورد کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ اور اس کی اصل کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جس کو جناب ملا علی قاری نے مرقات کے اندر نقل فرمایا، اور جناب ملا علی قاری وہ علم اور عمل کے پیشوا ہیں، وہ زمانے کے امام ہیں کہ جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنا دادا سمجھتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی اس حدیث پاک کے راوی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ 70,000 مرۃ غفر اللہ لہ۔ فرمایا جس بندے نے 70,000 مرتبہ کلمہ پاک کا ورد کیا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور ومن قیل لہ غفر لہ ایضا، آگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے لیے پڑھا گیا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ حدیث پاک ہے، یہ وہ اصل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کل شریف کے موقع پر گٹھلیوں پر کلمہ پاک کا ورد کیا جاتا ہے۔ یہ جو اغریات انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ جی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں جس طرح آج نفس کا عالم ہے، ہر بندہ دنیا کے معاملے میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے اس اکیلے بندے کا پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہ معاملہ ہے کہ کل شریف کا اعلان ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر گٹھلیوں پاک کلمہ پاک کا ورد کیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے یہ کلمہ پاک کی تعداد مقرر ہو سکے، 70,000 مرتبہ پڑھا جا سکے۔ اللہ پاک جو ہے وہ مرحومین کی بخشش فرمائے۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو جناب مولا علی قاری نے مرقات کے اندر نقل فرمایا، جناب علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے تبیان القرآن کے اندر نقل فرمایا۔ تو ہمارا عمل الحمدللہ ہر عمل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی کامل حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔